السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ آج ہم جس بہترین شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، ویسے تو ایک کھلی کتاب ہے اور ان پر مزید بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ نہایت شفیق اور ہمدرد طبیعت کے مالک، بہترین طرز بیاں، نفیس عادتیں، پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے پاکستان کی خوشحالی اور بہتری کے لیے سنی تحریک کی قیادت سنبھالی۔ آپ مذہبی اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے ساتھ بہت وسیع سوچ بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہم پاکستان سنی تحریک کے سربراہ سرورت اعجاز قادری صاحب سے مزید ان کے حوالے سے معلومات لے لیتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرورت بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی سرورت بھائی، ویسے تو میرے چینل کے لیے آپ کا پہلا انٹرویو ہے اور میں چاہوں گی وہ چیزیں، وہ سوال، وہ تفصیلات جو اب لوگ بھول چکے ہیں، ان کی یادداشت کو مزید دوبارہ سے دہرانے کے لیے میں کچھ ایسے سوال کرنا چاہوں گی، کچھ چیزیں زندہ کرنا چاہوں گی، مجھے اس کے لیے تفصیلات چاہیے ہوں گی آپ سے۔ جی سرورت بھائی، سب سے پہلے تو ہم شروعات کرتے ہیں۔ 1990 میں سلیم قادری شہید نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی، تو کیا سوچ کر آپ نے سنی تحریک جوائن کی؟ کیا اس کی وجہ وہ نعرہ تو نہیں تھا، جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے قادری ہاؤس پہ، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یادوں کو شیئر کرنے اور ہماری ان یادداشت کو دوبارہ ریویو کرنے کے لیے یقیناً ایک ہمارے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ ہم آپ کے ذریعے سے اپنی بات، اپنی یادداشت کو دوبارہ سے شیئر کریں۔ اور یقیناً جو سوال تھا، آپ نے کہا جوانیاں لٹائیں گے، وہ جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے، یہ ایک نعرے کے تحت اصل مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان سنی تحریک بنی کیوں، سن 1990 میں اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی۔ میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اپنے رفقا کے ساتھ مل کر۔ لیکن ایک صرف آپ سب کو، کیونکہ ہم اس وقت ریویو کرنے جا رہے ہیں چیزوں کو، تو اس کا مقصد، اس کا ایم، اس کا کیا تھا مشن، وہ یہ تھا کہ اس وقت دہشت گردی عروج پہ تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 1980 کی دہائی سے لے کر اور یہ 90 تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرف افراتفری تھی، دہشت گردی تھی، بم دھماکے تھے، کسی کی عبادت گاہ محفوظ نہیں تھی، نہ ڈاکٹر، نہ پروفیسر، نہ انجینئر محفوظ تھے، نہ اسکول کے بچے محفوظ تھے۔ تو ایسے میں میرے قائد محترم نے اپنے رفقا کے ساتھ جب اس کی بنیاد رکھی، اس کا مقصد یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کے طور پہ ابھرا تھا، اور دنیا کی دوسری بڑی ہجرت تھی جو مدینہ شریف کے بعد پاکستان کی ہجرت تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے فلسفے کے مطابق، ہم اپنے کلچر کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تحت اس پاکستان کو بننے سے لے کے اب تک وہی سازشیں جاری اور ساری ہے کہ اس ملک کو لڑاؤ، زبان کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پر۔ اس وقت میرے قائد کھڑے ہوئے اور یہ پرچم لے کے کہ نہیں، یہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہے، اسے ہم نے فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اور اس کی جدوجہد میں یقیناً آپ کے سامنے ہے کہ آج تک تقریباً سینکڑوں جانیں قربان کر چکے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی کہتے ہیں اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر کی کوششوں کو کہ سب کو مضبوط کریں، یہ وہ مقصد تھا جس کے تحت آئے کہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے تھے، ملک میں امن چاہتے تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا مسئلہ چھوڑو نہیں ہے اپنی۔ اس چیزوں پہ تو ہماری کسی سے لڑائی نہیں اس بنیاد کے اوپر، اور نہ ہم نے اس چیز کو، آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ بہت فرق ہے، آج وہ دھماکے وہ چیزیں تو، لیکن اس کے لیے پیچھے ہمارے قیادت کی قربانی، ہمارے کارکنوں کی قربانی، اس پاکستان کے لیے وقف کیا اپنے آپ کو اس دین متین کے لیے، جو ہمیں محبت سکھاتا ہے، پیار، رواداری، برداشت، صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اس فلسفے کو عام کرنا تھا جس کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا۔ سرورت بھائی، 11 اپریل 2006 12 ربیع الاول کا دن نشتر فاطمہ ثانیہ، جس میں سنی تحریک کے قائد مولانا عباس قادری
مولانا اکرام قادری, مولانا افتخار بھٹی, ڈاکٹر قدیر, حاجی حنیف بلو, حافظ محمد طارق سمیت 49 لوگوں کی شہادت کے بعد آپ کو 6 رکنی کمیٹی کا سنی تحریک کی قیادت سونپی گئی. اچانک قیادت کی ذمہ داری اور اس وقت پوری سینئر قیادت شہید ہو چکی تھی اور کارکنان غم و غصے کی کیفیت میں تھے, تو ایسے وقت میں آپ پر مکمل دباؤ بھی تھا. پھر ان سب چیزوں کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ تو پیر و مرشد کی دعائیں تھیں. میرے پیر و مرشد نے بڑا ایک دین پہ چلنے کا طریقہ بتایا تھا کس طرح ہے. اور پھر جس کمپنی میں جاب تھا میری, ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب پہ تھا جیپنیز کے ساتھ, 2006 میں نے اس کے بعد ریزائن کیا تھا جب میرے دوستوں نے کہا یہ ذمہ داری آپ نے سنبھالنی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس وقت کا کتنی آزمائش والا دور تھا, پوری سینئر قیادت شہید ہو چکی تھی اور امیر شہداء میلاد مصطفیٰ محمد عباس قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو ایسے میں یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی, لیکن ان کی تربیت کا صدقہ تھا, ان کی تربیت کا تھا کہ آج ایک پروفیشنلی میں انجینئر, اور اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری کو دیکھا تو کوئی دقت نہیں ہوئی, اس لیے کہ تربیت 90 سے اپنے قائد کی زیر تربیت تھے, اپنے قائدین کی زیر تربیت تھے. تو یہ ہے کہ جو بھی پریشانیاں ہوئی تو ہم ساتھیوں نے مل کر شیئر کیا, اور آپ نے دیکھا کیونکہ مقصد نیک تھا, مقصد اچھا تھا, مقصد فلاح کا تھا کہ اس ملک کو ہم جس بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا ہے اس کے لیے ہم نے جدوجہد کو کنٹینیو رکھنا ہے. اور یقیناً ہماری سب سے بڑی درسگاہ کربلا کا میدان تھا, اور جس نے ہمیں سکھایا کہ ہر مسلمان کے بعد جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد 2 راستے ہوتے ہیں, ایک عزیمت کا راستہ اور ایک رخصت کا راستہ. ہم بھی رخصت اختیار کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اپنے قائدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے عزیمت کا راستہ, قربانی کا راستہ, شہادت کا سفر کرنا مناسب سمجھا کہ دنیا عارضی ہے اور یہ دنیا سے ہم نمٹ جائے, لیکن جب ہمارے اعمال جائیں گے تو ہم سوچ کو رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تھی, بزرگان دین کا صدقہ ہمارے ساتھ تھا, شہداء کا مقصد فکر سوچ ہمارے ساتھ تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی. اور آج آپ 2023 میں بیٹھ کر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کیا پوری دنیا میں آج پاکستان سنی تحریک کا ایک نام ہے, عزت سے لیا جاتا ہے, وقار سے لیا جاتا ہے. پاکستان کے زندہ باد کہ اتنی 63 جنازے نشتہ پارک کے اندر اٹھانے کے بعد اسلام زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ہم نے بلند کیا, ورنہ یہاں تو لوگ آگ لگاتے تھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, ہماری تربیت یہ دیکھی ہوگی ہمارے بزرگان دین کی, کہ پتا بھی نہیں ٹوٹا تھا اور کسی کو نقصان تک نہیں پہنچایا گیا. اور ہم نے آئینی قانونی جدوجہد کی جو آج تک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اسی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے. بلکہ ہم تو یہ آگے 2 جملے یہ کہتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے بعد اب ان کو سوچنا چاہیے جو اس ملک کے لیے مخلص ہیں, جو اس ملک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ, اس کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کی فکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو دیوار سے اب لگانا بند کر دیا جائے. 2009 میں آپ نے پاکستان انقلاب تحریک کے نام سے ایک سیاسی ونگ کی بنیاد بھی رکھی تھی. پھر 2012 میں آپ نے اس کو باقاعدہ پاکستان سنی تحریک میں تبدیل کر دیا. ایک مذہبی جماعت سے سیاسی جماعت بنانے کا خیال کیسے ہے؟ ہاں, ہم نے چاہتے تھے ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ سیاست لوٹ کھسوٹ کا نام نہیں ہے, سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے, سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے, سیاست منافقت کا نام نہیں ہے. ہم نے کہا آقا کریم کی سنتوں کے مطابق چلتے ہیں, جیسے خلفاء راشدین کا نظام آیا, اور ہم نے دنیا میں جب حکومت کی, جب ہمارے پاس خوف خدا اور محبت رسول تھا, عشق رسول تھا, تو ہم نے جب اس نظریے کے ساتھ چلے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار سیاست کو ہم عبادت بھی تو بنا سکتے ہیں, سیاست کو ہم خدمت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں, سیاست کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. سیاست کی عبادت کرنے کے لیے یقیناً ہمیں تکلیفیں بھی ہیں, آزمائشیں بھی ہیں, ہم ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے امتحان میں بھی پورے نہیں اترتے ہوں, اور یہ لیکن اپنی جدوجہد ختم نہیں کریں گے, یہ جدوجہد رہے گی. یہ ہمارے لیے MNA MPA کی سیٹوں کے لیے نہیں, عوام کی خدمت کے لیے. اسی لیے ہمارا نعرہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کا ہے نفاذ, عدل, تعلیم, امن و امان. ان تیجوں یہ دیکھ لیں آپ, 75 سال کے بعد ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں دنیا میں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ہر وسائل ہمارے پاس ہے, دنیا کے سارے موسم ہمارے پاس ہیں, دنیا کی ساری فیسلٹیز ہے, لیکن نہیں ہے تو
آج اس پاس اچھی قیادت، اچھی لیڈرشپ نہیں ہے، جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اخلاقیات کا قید ہے، کرپشن عروجوں پہ ہے، اور جن کی عیدیں، جن کے اسکول، جن کے بچے، جن کے گورنمنٹ دورہ میں آ رہا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ اشرافیہ کے لیے نیا دوسرا نظام ہے، ہمارے لیے اور ہے. غریب کے لیے کچھ اور ہے، اس کی تعلیم اور ہے، ہمارے لیے تعلیم اور ہے. اس کے لیے صحت اور ہے، ہمارے لیے صحت کا نظام اور ہے. یقیناً اس جدوجہد کرنی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنی زندگی اللہ نے دی ہے انشاءاللہ اس ملک کی بہتری، اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سلامتی کے لیے. اور اس ملک میں اب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام ہو، عدل کا ہو، تعلیم ہو، امن و امان ہو. آج ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے. آج ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم وہ 20 لاکھ جانوں کی قربانی دینے والوں کی اولاد ہیں؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے؟ ہمارے بچوں کا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے قبرستان یہیں بسے ہوئے؟ ہمارا تو کوئی لندن، امریکہ کے اندر، دبئی میں ہمارے کوئی بزنس، کوئی کاروبار نہیں ہے، ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم آج بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام کرتے ہیں. اور پاکستان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ اس ملک کو چہرے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ریاست کو بدلے، نظام بدلے. ہم اس کرپشن کے نظام کو ختم کریں. کہ آج 10 سال کی سزا ہونے کے بعد مجھے دنیا کی کوئی ایک عدالت بتائیے گا کہ 10 سال کی سزا ہونے کے بعد اس کو عدالت 50 روپے کے پرچے کے اوپر چھوڑ دے. ہم یہاں ہمارے بچے تڑپتے تڑپتے مر گئے، اپنے ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے لیے قانون اور تھا، اور امیروں کے لیے قانون اور ہے، اشرافیہ کے لیے قانون اور. اس نظام کو بدلنا ہے، اس کے لیے ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو جدوجہد کرنی ہوگی اس پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. سرحد بھائی، 16 سال گزر گئے، نشتر پارک کے ملزمانوں کے ابھی تک چہرے واضح نہیں ہو سکے، کیا وجہ ہے؟ ہمارے سامنے تو چہرے واضح ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا لیاقت علی خان مرحوم سے لے کر آج تک. مجھے بتا دے، جو طاقتور میں تھے، طاقت کے اندر ہیں، جو اسمبلیوں کے اندر ہیں، جو پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے اس کا بھائی قتل ہو جاتا ہے، وہ اس قاتل نہیں تلاش کر سکے. پھر سب ملک کا صدر ہوتے ہوئے اس کے وزیر اعظم، اس کی بیوی کو دن دہاڑے پنڈی کے اندر گولیاں مار دی جاتی ہیں، اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. یونائٹڈ نیشن لاکھوں کروڑوں ان کی تو حکومتیں ہیں، سندھ میں ان کی 17-18 سال سے یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے قائد کے قاتل نہیں تلاش کر سکے آج تک. تو میں اور آپ کی، ہم تو غریب، ہم متوسط طبقے سے تعلق ہے، ہمارے قاتل کہاں سے مل جائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے. ہم نے ابھی تک اس طرف گئے نہیں کہ ہم اپنا بدلہ لیں. خود یہ قانون، شریعت بھی اجازت دیتی ہے اپنا بدلہ لینے کی، لیکن ہم نے ہمیشہ اس پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کریں گے. یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے. اگر آج آپ 4 بندوں کو لٹکا دیں، آج آپ مجھے بتائیں، دیکھیں بات آپ نے ایسی چھیڑ دی ہے اس وقت کہ ویسے اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے تو بریک فیل ہے، تو لہٰذا ہم تو کہیں بھی گاڑی ٹکرا سکتے ہیں نا اپنا. تو یہ ہم نے بہت اذیت اٹھائی ہے، بہت تکلیف اٹھائی ہے اس پاکستان کے لیے. ہم وہ 20 لاکھ کی قربانی دینے کے بعد سمجھے تھے، 20 لاکھ جانوں کی قربانی پاکستان بنتے ہوئے دیتے، ہم سمجھے تھے پاکستان میں امن ہوگا، تعلیم ہوگی، اچھی صحت ہوگی، اچھا نظام ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا. ہم ان سے کیا ہم گلا کریں جو دوسرے ملک میں ہم جب قبضے میں رہتے تھے انگریزوں سے، ہم اپنے لوگوں سے کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ آج انصاف کا دیکھیں، اصول دیکھیں انصاف کا، کہ آج عرش شریف کے ہم ایک FIR نہیں کٹا سکے، اس کو سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ اس کی FIR کاٹو، اور اعظم سواتی کی 50 FIR کٹ جاتی، جبکہ سپریم کورٹ کے کلیئر آرڈر ہے ایک واقعے کی ایک ہی FIR ہو سکتی ہے. اب ضرور بات ہے آپ کے لیے مشکل ہوگا یہ سب جو میں بولوں گا چلانا بھی مشکل ہوگا، لیکن کیا ہے کہ 50 FIR کٹ سکتی ہیں، لیکن ارشد بھائی کے قاتلوں کی FIR نہیں کٹ سکتی. وہ صحافی جو سچا اور سچی بات کرنے والا، کھری بات کرنے والا، مجھے بتایا آپ قانون کدھر نظر آتا ہے؟ میرے لیے ایک FIR نہیں ہے، اس کے لیے 50 FIR ہیں. چلو بھائی، اچھا پولیس کے بعد ویسے دھکا لگانے والی گاڑیاں ہیں، لیکن اس کو جہاز، اس کے لیے پولیس والے بھی مزے آ رہے ہیں، ان کو بھی روز ایک جیٹ طیارے میں، کبھی سکر، کبھی کوئٹہ، کبھی بلوچستان، کبھی پاکستان زندہ باد، پاکستان پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اگر میں آپ سے پوچھوں، مولانا بلال قادری سے زندگی میں کبھی کوئی اختلاف رہا آپ کا؟ علامہ بلال سلیم قادری جو ہیں وہ میری جان ہے، میرے شہداء کے بچے میرے سر کا تاج ہیں، اور یہ گھروں میں ہوتے ہیں، معاملات اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے شہزادے تھے، ہمارے شہداء کے، ہمارے قائد کے بچے، انشاءاللہ وہ ہمارے ہمیشہ
قائد کے بچے شہزادے رہیں گے، انشاءاللہ سب مل کر بیٹھیں گے. انہوں نے آگے جا کے سب سنبھالنا ہے، ان لوگوں نے ہی سنبھالنا ہے. ہم اب تو بوڑھے ہو گئے ویسے بھی، تو لہٰذا زندگی نوجوان نسل ہے، ہم چاہتے ہیں ان کو ایک اچھا ایسا مضبوط پلیٹ فارم دے کے جائیں، مضبوط پاکستان دے کے جائیں، اچھا چلتا پھرتا پاکستان دے کے جائیں. یہ جو لنگڑا لولا پاکستان اس وقت جہاں پر یہ ہمارے اشرافیہ کے لیے ہے، کل وہ آگے تقریر کر رہے ہیں، وہ 4.5 سال نہیں آئے ان کو اپنے ابا نے یاد نہیں آیا. اپنی اماں کا جنازہ بھی انہوں نے کوریئر کے ذریعے بھیج دیا تھا، اور لیکن ابھی انہیں پاکستان ہے نا، ابا بیٹھے ہوئے تو چلو بابا سب چلے گئے. یہاں تو یہی چکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب اباؤں کو بھی سلامت رکھے. سرور بھائی، میں چاہوں گی کہ پاکستان سنی تحریک کا ایک دفعہ پھر آپ منشور ہمیں بتائیں. پاکستان سنی تحریک کا بڑا سمپل سا منشور ہے. پہلا تو ہمارا نعرہ یہ ہے، اسلامی نظام کا ہے نفاذ، عدل، تعلیم، امن و امان. عدل آ جائے گا نا، آپ یقین مانیں جس دن انصاف ملنا شروع ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کس گلی کے اندر کوئی کرپشن کا، کس منسٹر کے اندر دم ہے. کہ آج چائنا نے اپنے بڑے بڑے منسٹروں کو، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگوں کو، انہوں نے 2 منٹ کے اندر 1 گولی خرچ کی ہے صرف، اور ان کو گلے میں پورا ان کا مال نامہ ڈالا اور اس کے 1 گولی ماری. اس گولی کے پیسے بھی ان کی فیملیوں سے لیے کہ یہ گولی گورنمنٹ کی گولی ہے. آج ہماری یہ سوچ کدھر ہے؟ یہاں تو پورا پاکستان کھا گئے. یہ تو ان کے ہاضمے بھی بڑے اچھے ہیں، ہمارے تو ہاضمے بھی اچھے نہیں ہیں. ہمارے سیاستدانوں کے ہاضمے حافظے دونوں بہت اچھے ہیں. جب چائے نہ لے جاؤ یہ تو کھا جاتا ہے. پورا پاکستان کھا کے دیکھا کبھی آپ نے کوئی بندہ بیمار ہوا، کوئی اسپتال میں بدہضمی ہوئی، کوئی ہیپاٹائٹس سی ہوا؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہونا. انہوں نے یہ پکے پکائے ہیں، کھاؤ پیو مک مکاؤ مٹی پاؤ، بس. یہ پاکستان اسی پہ چل رہا ہے. پاکستان زندہ باد. سرور بھائی، مذہبی جماعت سے سیاسی جماعت تک کے سفر کو آپ نے کیسا پایا؟ اس زندگی میں گزرے ہوئے نشیب و فراز کیا کیا چیزیں فیس کی، اس کو بتائیے گا. اصل میں سیاست میں بھی آنے کا مقصد یہی تھا. ایک تو ہم چاہتے تھے اس نظام کو بدلیں، لیکن جو مذہب اور سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے کیسا عدل کا نظام بنایا. فاروق اعظم کے دور میں 24 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل، تاریخ میں مختلف روایتیں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیکس کا نظام، پولیس کا نظام، یہ سارے نظام کہاں آئے تھے؟ آج انگلینڈ کے اندر یہ جو الاؤنس ملتا ہے بچے کو، جو ایک دودھ کا الاؤنس ملتا ہے بچوں کے، انہوں نے ایک الاؤنس رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے، وہ کہاں سے آیا؟ فاروق اعظم سے. بلدیہ کا نظام کہاں سے آیا؟ فاروق اعظم سے. فوج کا نظام کہاں سے آیا؟ فاروق اعظم. چھاونی بنانے کا طریقہ، پولیس کا طریقہ، عدالت کا طریقہ، جسٹس کا طریقہ، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے یہی مذہبی لیڈر تھے نا. ہماری یہ خلفاء راشدین کا نظام تھا نا. یہ دیکھیں جب انہوں نے سلطنت عثمانیہ بنی 650 سال حکومت کی تھی. گھوڑوں کے اوپر ان کی شادیاں ہوتی تھی، گھوڑوں کے اوپر ان کی جنگ رہتی تھی ہر وقت. یعنی کہ جد و جہد میں تھے، جد و جہد. 650 سال جد و جہد کی، 650 سال حکومت کی. کوئی کسی وہ چرچ کے اندر بھی گھنٹیاں بجتی تھی، ہندو کا مندر بھی چل رہا تھا. مطلب ہر چیز تھا، ہر ایک سب کو عبادت کرنے کی اجازت تھی. کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگی ہوئی تھی. آج ہم سارے قانون بنانے کے بعد بھی آج ہم بتائیں آج ہم کہاں پر ہیں 2023 کے اندر. لیکن اس وقت بھی پاکستان الحمدللہ، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کا وزٹ کر لیں. میں نے بڑی دنیا دیکھی، اور لیکن جو نظام میں نے پاکستان میں دیکھا یہ لیڈرشپ کو ہٹا کے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، ایک دوسرے کو عزت دینا، انسانیت ہے ابھی یہاں پر. باقی تھوڑی بہت لیڈرشپ میں نہیں بات کر رہی میں، پبلکلی بات کر رہا ہوں. پبلک چینج چاہتی ہے، لیکن پبلک کو چینج نہ اپنی 2 انگلیوں کا استعمال کرنا پڑے گا. جس دن یہ 2 انگلیوں کا استعمال صحیح کر لیا، اچھے سچے لوگوں کو آگے لے کر آئے، اچھی قیادت آگے لے کر آئے، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ووٹ ڈالتے ہوئے، منتخب کرتے ہوئے بندے کا دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا پاکستان کے لیے جذبہ ہے، نظریے سے پیار کرتا ہے، کرپشن تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھ کے ہم اپنی لیڈرشپ منتخب کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ وہی فاروق اعظم کو، تو کیا ان کا دور ایسا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ نظام تھا اسلام کا نظام، یہ ہے عدل کا نظام. کہ فاروق اعظم کے مطلب یہ ایسا عدل کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا. اسی لیے ان کو عدل و نظام کے پیکر بھی کہتے ہیں. تربیت کس کی تھی؟ آقا کریم.
آقا کریم کی زندگی میں کافر غیر مسلم کہتے تھے آپ امین اور صادق ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ اخلاق اچھے، کردار اچھا. پھر اب اس ایسی لیڈرشپ کے لیے آپ کے پاس دو پیمانے، ایک تو اخلاق اس کے اچھے، اس کا کردار دیکھنے کی چیز، دیکھیں کردار کیسا ہے کہ وہ ہے اس قابل. لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہے دو خاندانوں کی حکومت ہے، وہ اللہ کب ان سے نجات عطا فرمائے گا ہمیں، اللہ آسانی فرمائے. سرور بھائی، بحیثیت سربراہ پاکستان سنی تحریک کے، پاکستان کی عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سیدھی سادی بات ہے، آؤ سب مل کر کھڑے ہو جائیں. ہمارے 60% یوتھ ہے. آج یوتھ فیصلہ کر لے کہ اس ملک کا نظام ہم نے بدلنا ہے. اس ملک کا نظام انصاف کی بنیاد ہوگی، اس ملک کا نظام عدل ہوگا، اس ملک میں تعلیم ہوگی. ہم نے آج تک ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہی نہیں ہے. آج سری لنکا کے اندر دنیا میں دیکھیں 99 پوائنٹ، جہاں ہم نے ترقی دیکھی وہاں بھی دہشت گردی ختم ہو گئی سری لنکا کی لیکن وہاں سب سے کیا چیز تھی؟ وہاں عدل و انصاف ہے، وہاں پر تعلیم ہے. ہم یہ دو چیزوں کو فوکس کر لیں. میں اپنی یوتھ سے بالخصوص کہوں گا کہ آئیں کھڑے ہو جائیں، جوائن کریں، ہمارے ساتھ مل کر جد و جہد کریں. ہم اس پاکستان کا نظام بدلتے ہیں. آئیں اس گلے سڑے نظام سے ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں. ہم اپنے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. ہر ادارہ اگر اپنی سرکل میں رہ کے کام کرنا شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پھر وہی پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کے لیے جد و جہد کی، جس کے لیے 20 لاکھ جانوں نے قربانی دی تھی. ان کی قربانی کو فراموش نہ کریں. اور سمپل سا ایک دو جملہ کے، جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا تھا، آؤ مل کر عہد کریں ہم جنہوں کے پاکستان کو بچائیں گے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. سبق بھائی، آپ کی دہلیز تک پہنچ کر اپنے انٹرویو کے درمیان ناظرین کے سامنے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل افق نیوز نیٹ ورک کے لیے کچھ دعائی کلمات اور کچھ برکت کے لیے کچھ دعا فرما دیجیے گا. میں بڑے دل سے، میری دعا ہے، تبرکات بھی موجود ہیں یہاں پر، بڑا تبرکات والا کمرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ افق چینل کو افق میں روشن کریں، اور آپ کی پوری ٹیم کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے. اور جو ایک ذمہ داری آپ کی بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آپ ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں سب پاکستان کی تعمیر میں، آپ چوتھا پلر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے جد و جہد حق و سچ کے لیے، عدل و انصاف کے لیے ہو، تاکہ آپ انشاءاللہ یہ افق چینل آپ دیکھیں گا پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن بن جائے گا. جب آپ سچائی اور سچے لوگوں کی باتیں آگے تک پہنچائیں گے، حق و سچ بیان کریں گے اور مصلحت پسندی کا دروازہ بند کر دیں گے، تو انشاءاللہ دیکھے گا یہ افق چینل اس پاکستان کے افق پہ بھی ابھرے گا. افق چینل زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شکریہ بھائی. ناظرین، آپ نے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ثروت اجاز قادری صاحب کی جوابات سنے، ان کے منشور کے حوالے سے سنا، ان کے جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کی حوالے سے تفصیلات سنی. منشور جتنا سادہ ہے، ان کی شخصیت بھی اتنی سادی ہے، ان کے خیالات بھی، ان کا عمل بھی اتنا ہی سادہ ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور شخصیت کے ساتھ ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.